ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کے ساتھ یہ گفتگو تو میں اور موضوعات پہ کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے ایک الگ سے نشست رکھیں گے، لیکن یہ آج کی جو نشست میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں، جو ہم بات چیت کر رہے ہیں، ایک ایشو اٹھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا بھی، ہم نے اس کو دیکھا بھی، میں نے بڑی ساری سوشل میڈیا پہ وہ کٹ آؤٹس بھی دیکھے، وہ بھی دیکھی کہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو گستاخ قرار دے دیا ہے۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کیا انہوں نے گستاخی کر دی؟ کس وجہ سے گستاخ قرار دے دیا گیا ہے اور یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ یہ تمام قصہ کیا بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ دیکھیے، بات کس سمت سے شروع کی جائے، بڑی عجیب سی سمجھ آ رہی ہے بات۔ ایک شخص کو آپ نے، جس کو میں میڈیا پہ یا جب سنتا ہوں دیکھتا ہوں، ویسے میں نے کم سنا ہے لیکن میں نے جتنا بھی ان کو دیکھا ہے، دین کی بات کرتے دیکھا ہے، درود شریف پڑھتے دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا ہے۔ میں اس کو ایک عالم دین سنا تو نہیں، لیکن لوگ ان کو مانتے ہیں کہ وہ عالم دین ہے، تو ان کے بارے میں آ جائے کہ وہ گستاخ ہیں، تو یہ میرے لیے عجیب سی بات تھی۔ کیا گستاخی کر دی انہوں نے؟ دیکھیے، ہمارے سامنے ایک مراسلہ آتا ہے، ایک ایجنسی ہے FIA کی، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، سائبر کرائم NCCI ہے، انویسٹیگیشن ایجنسی۔ اس کے IO انویسٹیگیشن آفیسر، جو عمومی طور پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر یا ڈپٹی ڈائریکٹر کے لیول کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے پاس کونسل میں آتے ہیں اور آ کے ہمیں ایک مراسلہ دیتے ہیں، اور اس مراسلے کے اندر ہم سے یہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو گفتگو مرزا محمد علی انجینئر نے کی ہے، اس گفتگو کے اندر، جس کے اوپر ان پہ FIR بھی کٹ چکی ہے، اس گفتگو کے اندر کیا توہین مذہب یا توہین رسالت کا عنصر پایا جاتا ہے؟ کلمات موجود ہیں 11 صفحوں کی یہ مراسلہ، یہ وہی ہے؟ یہ وہی ٹرانسکرپٹ ہے، ان کی باتوں کا ٹرانسکرپٹ ہے جو انہوں نے بولی ہیں، جو انہوں نے بولے۔ تو ہمیں اس مراسلے کے ساتھ یہ جو ٹرانسکرپٹ آپ کے پاس موجود ہے، یہ ٹرانسکرپٹ ہمیں دیا گیا کہ آپ اس ٹرانسکرپٹ کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کے اندر کوئی چیز ایسی پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی۔ اچھا، یہ بات ہمارے لیے بڑے ایک اچنبے کی بھی تھی، اور ساتھ ہی اس مراسلے کے 2-3 فتاویٰ بھی موجود تھے، جنہیں میں نے ایک عمومی نگاہ سے دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ یہ مرزا محمد علی کے حق میں ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہیں توہین رسالت کا ملزم قرار دیا۔ فتوے موجود ہیں، فتوے موجود ہیں جو کہ مدعا علیہ اس کی بریت کے بابت تحریر کیے گئے۔ اچھا، یہ بات بھی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی کہ جب بھی کوئی اس قسم کی چیز آتی ہے تو حق میں بھی کہی جانے والی بات ساتھ موجود ہوتی ہے اور مخالفت میں بھی کہی جانے والی بات موجود ہوتی ہے، اور مدعی کا صرف وہ FIR اس کے ساتھ موجود تھی جس کی بنیاد پہ انہیں پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد اس وقت وہ اڈیالہ جیل کے اندر موجود ہیں۔ اب ہمارے لیے تو یہ بات بڑی اچنبے کی تھی کہ ایک ہی چیز ہمیں دی گئی۔ اچھا، پھر اس کے اوپر ایک اور معاملہ ہوا کہ 24 تاریخ کو جو ہمارا اجلاس تھا، اس سے ایک دن پہلے پھر ایک اور مراسلہ آتا ہے، اور اس مراسلے کے ساتھ مزید فتاویٰ جو کہ مرزا محمد علی کے حق میں۔ یہ کون علماء دے رہے ہیں؟ کون مفتی دے رہے ہیں؟ مختلف، مثال کے طور پہ ان میں سے ایک جاوید احمد غامدی ان کا ہے، پھر اسی طریقے سے حسن الیاس صاحب ہیں، ان کا ہے، عمار ناصر ہیں، ان کا ہے، اور پھر دیگر کچھ اور علماء ہیں جن کے فتاوے وہ موجود ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی موجود ہے، اس میں ان کی تحریر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، بعض جو ہیں وہ تحریر ہیں اور بعض فتاوے کی صورت میں، جی ٹھیک ہے، جو ان کے حق میں ہے، جو ان کے حق میں۔ اچھا، یہ چیز پھر میرے لیے بڑی ایک عجب سی کشمکش پیدا کر رہی تھی کہ کیا
ادارے، انویسٹیگیشن ایجنسیز وغیرہ وہ مدعا علیہ کے حق میں کی جانے والی تمام ایکٹیویٹیز کو پیش کر رہے ہیں، اور جو مدعی حق میں لے کر آ رہا ہے وہ کہیں پر بھی پیش نہیں ہو رہی. اچھا پھر یہ کون یعنی آپ کو یہ لگا کہ انویسٹیگیشن ایجنسی حق کے فتوے آپ تک پہنچا رہی ہے لیکن جو خلاف ہیں وہ نہیں پہنچا رہی، اور یہ ہمارے لیے ایک بڑے اچنبے کی بات تھی. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک سائڈ کی سٹوری آپ تک آ رہی ہے. ہاں یہ ہم تو یہی محسوس کر رہے تھے. اچھا اس کے بعد یہ بات کسی اینکر نے 24 تاریخ کے اجلاس سے 4-5 دن قبل اپنے ایک پروگرام میں جو جس طرح کا ہم وہ اینکر نہیں ہے، وہ ایک وہ ہیں تجزیہ کار ہیں، چلیں انہوں نے یہ میرے خیال سے کہا ہوگا. اچھا انہوں نے یہ کہا کہ یہ انویسٹیگیشن ایجنسی کا لیٹر مراسلہ جو ہے وہ کونسل پہنچ گیا ہے اور اب کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرے گی. اچھا مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے اس بات کی کہ ایک چیز جو کہ انویسٹیگیشن ایجنسی ایک کانفیڈینشلی کر رہی ہے وہ ایک اینکر کے پاس کیسے پہنچتی ہے، اس تجزیہ کار کے پاس کیسے پہنچتی ہے. یہ بات میرے لیے تو بہت زیادہ، آج کل صحافی کم ہے، مخبر زیادہ ہیں، انہوں نے آگے سے مخبر رکھے ہوتے ہیں، مخبریاں دیکھیے میں اس بارے میں میں اس بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں گا. وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے نا یہ کہانی بتائی تھی، میں نے پہلے بتائی تھی، ہم اس پہ بھی وہ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو نا، کریڈٹ لیتے ہیں کہ یہ میں نے پہلے بتا دیا تھا. میری کچھ اس قسم کی مصروفیت رہی کہ میں ویسے بھی سوشل میڈیا کم دیکھتا ہوں، تو یہ چیز سامنے ہی نہیں آئی کہ اسلامی ذاتی کونسل میں آنے والا ایک مراسلہ جو عمومی طور پہ ایک ایجنسی کی طرف سے ہے اور جس کو ہم تصور یہ کریں گے کہ ان کی خط و کتابت ہے اور ہم بھی کانفیڈینشیل ہے، تو ایک اینکر اس کانفیڈینشیل جو ہم تک پہنچ رہی ہے اسے وہ 4 دن پہلے ہی تش بام کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. اور وہ کلپ پھر میں نے دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس کلپ کے اندر اس قسم کا اظہاریہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے حق میں فیصلہ کر دے گی. یہ مجھے محسوس ہوا علی مرزا کے حق میں فیصلہ کرے گی. مجھے اس کلپ کو سننے کے بعد یہ محسوس ہوا، اور یہ کلپ میں نے 25 تاریخ کو، یعنی ہمارا فیصلہ 24 تاریخ کو ہوا کونسل کا، میں نے یہ جب سوشل میڈیا کو میں نے سرچ آؤٹ کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح کیا کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر، کیا اس کیس کے بارے میں، تو پھر مجھے یہ بات آشکارا ہوئی کہ اس طریقے سے یہ چیز آگے پروسیڈ ہو رہی ہے. اور پھر آئیو جو ہے اس کا یہ کہنا اور اس کا یہ ایک ہی طرز کی تحریریں لا کے دینا، جو یعنی کہ وہ آپ سے یہ کروانا چاہ رہے تھے کہ آپ حق میں فیصلہ دیں، یہ میں کہوں اظہار نہیں تھا، لیکن چیزیں ساری وہی تھی سامنے. اظہار نہیں تھا، زبان سے نہیں کہی گئی بات، کوئی بات اس طریقے سے کنوے نہیں کی گئی، لیکن یہ بات ہمارے لیے بہرحال اچنبے کی تھی. ٹھیک ہے.